الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مرض اور مریض اور اسلامی تصور، بیمار اور بیماری اور اسلامی کانسیپٹ۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے کچھ کریٹیکل باتیں ڈسکس کرنا چاہیں گے، اور وہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، اس سلسلے میں ہم نے یہ موضوع سلیکٹ کیا ہے، یہ سبجیکٹ سلیکٹ کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ یہ میری اسپیچ نہیں ہے، سمجھ لو ایک طرح کی اسلامک ٹیچنگ ہے جو میں حوالے کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور جتنے بھی میں حدیثیں بیان کروں گا اس کا انٹرنیشنل نمبرنگ بھی آپ کی ڈسپلے پر آ جائے گا۔ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے اسلام کے بعد، ایمان کے بعد کوئی بڑی چیز ہے جس پر اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرنا چاہے اتنا کم ہے۔ وہ صحت ہے، تندرستی ہے، عافیت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ایک تندرستی ہزار نعمت۔ اس کے بغیر، یعنی تندرستی کے بغیر کسی انجوائے کا، کسی خوشی کا یا کسی نعمت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی گویا صحت ہی بندے کی لائف ہے، اور یہ گلوبلی بھی مسئلہ ہے، لیکن ان کے نزدیک سب سے بڑی امپورٹنٹ صحت ہے، اور ہمارے نزدیک مسلمانوں کے یہاں صحت، یہ ایمان کے بعد، اسلام کے بعد سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل ایک چیز ہے جس کو بیماری کہا جاتا ہے، اور یہ بیماری بہت ڈینجر چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ لیکن جب ہم مسلمان ہیں تو اس کو اسلامک اینگل سے دیکھتے ہیں تو اسلام یوں کہہ رہا ہے مسلمانوں کے لیے یہ بیماری ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ جب بندہ اس امتحان سے گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس بیماری کے سلسلے میں کیا باتیں کہی ہے۔ بیماری کو اور بیمار کو اسلام نے کس اینگل سے دیکھا ہے، بیمار کو اور بیماری کو اسلام کے نزدیک کیا اسٹیٹس ہے اور اس کو کس درجے میں رکھا گیا ہے، اور اس سلسلے میں اسلامی کانسیپٹ کیا ہے اور دوسرے مذاہب کا کانسیپٹ کیا ہے، ہم آج اس کو ڈسکس کریں گے۔ ظاہری بات ہے جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کسی بھی اعتبار سے جب پریشان ہو جاتا ہے، چاہے وہ مینٹلی بیماری ہو، فزیکلی بیماری ہو، جب اس کو کسی طریقے سے بیماری آتی ہے تو بندہ محتاج ہو جاتا ہے، اپاہج ہو جاتا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی جسمانی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان دو چیزوں سے بڑھ کر بندے کو انکریجمنٹ چاہیے، کوئی اس کو موٹیویٹ کرے، ہمت افزائی کرے، حوصلہ افزائی کرے، اس کی ہمت افزائی کرے۔ یہ اس کو مینٹلی اس کو ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے۔ اس سلسلے میں اسلام کتنا فطرت والا مذہب ہے، میں یہاں وہ بات ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مینٹالٹی کو سامنے رکھ کر، اس ذہنیت کو سامنے رکھ کر کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ضرورت مند ہو جاتا ہے، محتاج ہوتا آتا ہے، اس کو جسمانی، مالی، ہر اعتبار سے وہ ضرورت کا محتاج ہوتا ہے، تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے، کس طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے، اس سچویشن کو، بیماری کو اور بیمار کی سچویشن کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے، کس طریقے سے مینیج کیا جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے سائیکولوجسٹ تھے، انہوں نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے اور اس کو عبادت بنا دیا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، تو وہ 6 حق میں سے ایک حق یہ بھی گنوایا ہے کہ اس بیمار کی عیادت کرے۔ اور عیادت میں کیا ہے؟
عیادت کس طریقے سے کرنی ہے؟ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے، کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے، آقا اس کے سرہانے پر بیٹھتے تھے اور یوں کہتے لا بأس طہور انشاءاللہ، اذهب البأس رب الناس، اشفی انت الشافی، لا شفاء الا شفاءک، شفاء لا یغادر سقما۔ یہ سب حدیثیں ہم پڑھتے، علماء یہ سب پڑھتے نظر آتے ہیں جو دیندار ہیں۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ جو بیماری ہے یہ آپ کے لیے رحمت ہے اور اس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم کو یہ بات سکھائی ہے اور یہ بات پریکٹیکلی کر کے بتائی ہے۔ اور جب بندہ مشغول ہوتا ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بچوں میں، اپنے روزانہ کے معمولات میں جب بیزی ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کس طریقے سے بتایا ہے اور مینیج کیا ہے کہ جب بندہ مشغول ہوتا ہے تو اس کے عیادت کے فضائل بیان کیے کہ جب بندہ، حضرت علی بیان کرتے ہیں، یہ ابو داؤد کی بھی روایت ہے اور مسند احمد کی بالکل صحیح روایت ہے، حضرت علی کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بندہ دین کے آخری حصے میں جب کسی مسلمان کی، کسی انسان کی عادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جنت میں اس کو ایک باغ ملتا ہے۔ اور جب دین کے شروع میں وہ کسی بیمار کی عادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ لکھ دیا جاتا ہے شام تک۔ صبح میں جائے تو شام تک، اور رات آخری دن کے آخری حصے میں جائے تو رات تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے جنت میں ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اور حدیثوں میں یہ آتا ہے جب تک بندہ بیمار کی عیادت میں ہوتا ہے تو گویا جنت کے باغیچوں میں ہے، جب تک کہ وہاں سے نہ اٹھ جائے۔ یہ سب صحیح روایات ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالات کو اس طریقے سے مینیج کیا ہے اور مسلمانوں کو بتایا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اب اس سلسلے میں دوسری بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کو ایک انسانی فریضہ سمجھا ہے اور ایک انسانی فریضے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ملتی ہیں اس میں مسلمان اور غیر مسلم میں آقا نے کوئی فرق نہیں کیا، بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں کیا، اور مالدار اور غریب میں بھی آقا نے کوئی فرق نہیں کیا۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے، زید ابن ارقم یوں کہتے ہیں میری آنکھ درد کرتی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی میری عیادت کے لیے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کی، یہودی کی بھی عیادت کرنے کے لیے گئے، مشرک کی بھی عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ بخاری کا ایک قصہ ہے، ایک بندہ تھا اور وہ یہودی تھا، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، وہ نوجوان تھا، لیکن کچھ دن وہ نوجوان دکھا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا وہ بندہ دکھتا نہیں، کہاں گیا؟ تو کسی نے بتایا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر گئے، اور بہت ساری روایتیں گواہ ہے کہ ہمارے نبی جب بھی کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے، عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اور اس کے علاوہ لوگوں کو ساتھ لیتے، اور اس کے علاوہ جو فی الوقت موجود ہوتے تھے ان کو ساتھ لے کے اس یہودی کی عیادت کے لیے گئے، اس بچے کی عیادت کے لیے گئے۔ تو ہمارے نبی جیسے کمرے میں انٹر ہوئے ہیں تو دیکھا کہ وہ بچہ بیمار ہے اور ڈینجر بیماری اس کو ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی فراست سے پہچان لیا کہ اس بندے کی آخری گھڑی ہے اور آخری وقت ہے۔ تو ہمارے نبی نے اس کو کلمہ پیش کیا کہ بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ تو اس بچے نے، بخاری کی روایت، اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا اتی ابو القاسم کی بات مان لو۔ تو اس وقت اس بچے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو ہمارے نبی اتنی بشاشت کے ساتھ، اتنی خوشی کے ساتھ اس کمرے سے نکل گئے، اور یہ دعا ہمارے نبی کی زبان پر جاری تھی، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔
تو یہ اس کے علاوہ بہت سارے قصے ہیں جو ہمارے نبی مشرک کی بھی اور یہودی بھی بڑے چھوٹے سب کی عادت کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. یہی اسلامک تعلیمات ہے اور یہی اسلامک اسکالر کہتے ہیں. اور اس سلسلے میں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن میں بھی خاص ڈسیبل لوگوں کو اور بیمار لوگوں کو ایک مراعات دی ہے, کنسیشن دیا ہے, ڈسکاؤنٹ دیا ہے, ان کو فیسلٹی دی ہے, اور مریض کے لیے احکام میں سہولت کر دی گئی ہے, فیسلٹی دے دی گئی ہے. اور اس سلسلے میں قرآن یوں کہتا ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. اس سلسلے میں قرآن ان کو کنسیشن دیتا ہے, مراعات دیتا ہے, اور قرآن نے بھی ان کو خاص لیا ہے, ان کو یاد رکھا ہے. اور مریض کی نماز بھی آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے, ڈسیبل لوگوں کے سلسلے میں بھی احکامی جو اسلام کے احکام ہے اس میں مراعات کی گئی ہے. اور اس سلسلے میں چوتھی بات یہ ہے کہ بعض مذاہب میں یہ سمجھا جاتا ہے, جیسے آج ہم جو غیر مسلموں میں رہتے ہیں, ہمارے برادران اسلام برادران وطن ہے, اس میں جو ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہے, ہم اس میں رہتے ہیں, تو ان میں بیماری کا یہ کانسیپٹ یہ ہے, بیماری پچھلے جنم کے پاپوں کا لازمی نتیجہ ہے, کہ پچھلے جنم میں بندہ کوئی خطرناک کرمنل ہوگا, خطرناک اس نے جرم کیے ہیں. اگر ابھی وہ بیماری میں مبتلا ہے تو لوگ اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ پچھلے جنم میں خطرناک مجرم ہوگا, اس نے خطرناک جرائم کیے ہوں گے, اس لیے آج اتنی خطرناک بیماری میں یہ مبتلا ہے. اب ظاہری بات ہے جن مذاہب کے ماننے والے لوگوں کا, ان کے فالوورز کی یہ مینٹالٹی ہو اور ان کو یہ نظریہ دیا گیا ہو, تو ظاہری بات ہے جب وہ بندے کسی بیمار کی عیادت کے لیے بھی جائیں گے تو ظاہری بات ہے ان کے دماغ میں یہی بات چل رہی ہوگی جو ان کے مذہب نے, ان کے دھرم نے پیش کی ہے, کہ یہ پچھلے جنم کے پاپوں کا لازمی نتیجہ ہے, اس لیے یہ بندہ اس جنم میں بھگت رہا ہے. لیکن اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام یوں کہہ رہا ہے کہ بیماری ایک امتحان ہے, ایک آزمائش ہے, جو بڑے پر بھی آ سکتی ہے, چھوٹے پر بھی آ سکتی ہے, مالدار پر بھی, غریب پر بھی, ایون انبیاء اور رسول بھی اس سے بری نہیں ہیں, ان پر بھی یہ مصیبت آتی ہے. ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. جب ان کو بیماری لگی تھی تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے. کتنی خطرناک بیماری تھی, یہ قرآن بیماری کا تذکرہ کرتا ہے, اور حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ وہ خطرناک بیمار ہو چکے تھے. اور اس کے علاوہ بخاری کی ایک روایت کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھوڑے سے گر چکے تھے, جس کی وجہ سے دایاں پہلو ہمارے نبی کا زخمی ہو چکا تھا, بخاری شریف کی روایت ہے. اور اس کے علاوہ آخری جب ہمارے نبی کا وقت تھا تو بخار شدید ہو چکا تھا, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات کے زبردست حالات طاری تھے, یہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے. تو بلکہ جو صدیقین صالحین لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں, ان کو تو یہ بیماریاں زیادہ پکڑ لیتی ہے. اس لیے اسلام کا کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ آزمائش ہے, ایک امتحان ہے. جس طریقے سے دوسرے امتحان زندگی میں آتے ہیں, آزمائش آتی ہیں, اسی طریقے سے یہ ایک آزمائش ہے. اس میں ہم کو کامیاب ہو کے جانا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر ثواب مرحمت فرمائے اور ہمیں اعجاز نصیب فرمائے. اور ابھی جو حالات ہے, بیماری جو چل پڑی ہے, ایپیڈیمک جو ڈیسیز ہے یا نان ایپیڈیمک ڈیسیز ہو, یہ تمام چیزوں میں یہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جب بندہ ایپیڈیمک ڈیسیز میں مر جاتا ہے, طاعون کی بیماری میں مر جاتا ہے, اس کو تو شہید کا مقام ملتا ہے, شہید کا مرتبہ ملتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ شہید کا کیا مقام ہے. پھر اس سلسلے میں مرض اور مریض اور اسلامی کانسیپٹ, اس سلسلے میں پانچویں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ انسانی زندگی یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, یہ ہماری لائف, یہ ہماری زندگی, انسانی زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اس لیے بندہ سوسائڈ نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتا, خودکشی نہیں کر سکتا. اس لیے خودکشی کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے, اور اس کی خطرناک وعید حدیث کے اندر آئی ہے کہ جب بندہ جس چیز سے وہ خودکشی کر لیتا ہے, جس اوزار سے, جس ہتھیار سے, یا جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو مارتا ہے, قیامت تک وہ اسی طریقے سے مارا
مارا جاتا ہے اور اس کو اسی طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت خطرناک بات ہے، العبرۃ بالخواتیم، یہ خودکشی کرنا یہ بڑا ڈینجر حرام کام ہے، اور یہ آخری وقت میں جب اس طریقے سے بندہ مرتا ہے تو حرام کام کا ارتکاب کر کے مرتا ہے تو وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت کثرت سے روایات وارد ہے۔ اور اس سلسلے میں 8ویں بات یہ ہے کہ آج لوگوں کا قتل اس لیے ہو رہا ہے، قتل بجذبہ رحم، کہ رحم کر کے لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے، رحم کر کے لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے کہ کوئی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، ایپیڈیمک ڈیسیز میں مبتلا ہے، تو اس کو ڈاکٹرز بھی اپنے پیشنٹ کو سوٹ کر دیتے ہیں، یا اس کو انجیکشن کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں، یا پھر اس کو زہر دے دیا جاتا ہے، یا ادویات کے ذریعے سے اس کی لائف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلامی کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے نہ اتارا ہو، اس لیے معالج کا کام، ڈاکٹرز کا کام پہ اور طبیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تدبیر کرے، کوئی علاج تلاش کرے، علاج معالجہ کے راستے تلاش کرے اور اس طریقے سے اس کا علاج کرے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی پیشنٹ کو تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہم اس کو ختم کر دیں، اس کی لائف کو ختم کر دے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس لیے چاہے اس کو ایپیڈیمک ڈیسیز ہو، اس کو کوارنٹائنز کیا جا سکتا ہے، اس کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں بات یاد رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطباء کو، معالجین کو، ڈاکٹرز کو، طبیب کو یہ خاص ہدایت دی ہے۔ اگر کسی بندے کو میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے، علاج اور معالجے کا علم نہیں ہے، اور اس کو اس پہ پرفیکشن نہیں ہے، اس کو مہارت نہیں ہے، اور ایسے ہی کسی کا علاج کر رہا ہے اور اس علاج میں نقصان ہو گیا، اس بیمار کی اس میں موت ہو گئی، تو اس کا ذمہ دار وہ بندہ ہوگا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ کسی کا علاج و معالجہ کرتا ہے حالانکہ اس کو جانتا نہیں ہے تو فهو ضامن، وہ ضامن ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، یہ ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس سلسلے میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں انسانی زندگی کی کیا حرمت ہے، کیا اہمیت ہے اور کتنی امپورٹنسی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، صحت کو بہت مینٹین کرنے کی کوشش کریں اور ان تمام چیزوں سے اسٹرکٹلی اوائڈ کریں کہ جو ہماری صحت میں خلل پیدا کرے۔ اور اس سلسلے میں 8ویں بات یہ ہے، علاج اور صحت انسانی کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہو کہ حلال چیزیں ہمیں نہیں مل رہی ہے، تو کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں یعنی سیریس کنڈیشن میں اگر معلوم ہو اس کو یہ کہ حرام چیز ہے یہ اور اس سے اس کو شفا مل سکتی ہے اور یقینی ہے، تو اس سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں ہے، سیریس کنڈیشن میں یہ اجازت دی جا سکتی ہے جب تک کہ اس کا متبادل، حلال متبادل نہ ملے تو حرام کی طرف بھی بندہ جا سکتا ہے، کیونکہ صحت انسانی اسلام کے نزدیک اور شریعت کے نزدیک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ اور اس سلسلے میں 9ویں بات یہ ہے کہ مریض کا جو مسئلہ ہوتا ہے اور مریض کی جو بیماری ہوتی ہے، مریض کا جو مرض ہوتا ہے، بیمار کی جو بیماری ہوتی ہے، اس کو بھی افشا نہ کیا جائے، اس راز کو بھی افشا نہ کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ڈاکٹرز حضرات کو اور معالج کو اور طبیبوں کو اس سلسلے میں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غیبت کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ غیبت کی خاص ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے سلسلے میں جو اصول ہمیں بتائے ہیں، وہ اصول یہ ہے کہ غیبت انسان کے جسمانی، فکری یا اخلاقی و عملی عیب کو دوسروں پر ظاہر کرنے کا نام ہے۔ بندہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے ڈسپلے کیا جائے، شو کیا جائے یا کسی کے سامنے ظاہر کیا جائے، اس لیے اس کو ڈاکٹرز کو بھی اس کی بیماری کو جب وہ بتانا نہ چاہتا ہو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کیٹاسٹروفی کنڈیشن ہو اور اس سے کسی انسان کو بچانا ہو تو
ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان کو تکلیف سے دور رکھنا ہو، کسی معاشرے کو تکلیف سے دور رکھنا ہو، وہ اپیڈیمک ڈیسیز ہو تو اس کو کوارنٹائن کیا جا سکتا ہے، اس کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بیماری کہہ سکتے ہیں کسی کو، تاکہ اس کی بیماری کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس سلسلے میں روایات مروی ہے کہ کسی انسان کو اس کی تکلیف سے دور کرنے کے لیے، دور رکھنے کے لیے اس کی بیماری کو، اس کے عیوب کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ خاص باتیں ہیں۔ اور یہ آخری 10ویں بات میں خاص آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے سلسلے میں جو ہمیں جتنے بھی گائیڈ لائنس دیے ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اس سلسلے میں ہم ہر اعتبار سے پرہیز کریں۔ اور کہا جاتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ علاج و معالجہ سے بہتر ہے کہ پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے۔ اور اس سلسلے میں کھانے میں بہت پرہیزی اختیار کرے۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بڑے معالج تھے، سب سے بڑے ڈاکٹر معلوم ہوتے ہیں۔ کہ طب نبی لکھی ہے علامہ ذہبی نے، اور ایک طب نبی لکھی ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان دونوں کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے میں مینیو تھا، کھانے کا مینیو تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس سلسلے میں خاص پرہیز کرتے تھے۔ اور ایک ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند لقمے کافی ہے۔ ہاں، اگر کسی کو کھانے کا غلبہ ہو جائے، کھانے کی خواہش ہو جائے تو 1/3 کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے، کیونکہ زیادہ کھانا یہ بیماری کو پیدا کرتا ہے، زیادہ کھانا یہ بیماری کو لانے والا ہے، زیادہ کھانا موٹاپے کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے بخاری شریف کے روایت ہے قیامت کے قریب قریب موٹاپا عام ہو جائے گا اور 70% لوگ موٹاپے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور لوگ حرام کھا کھا کے ان کے پیٹ بڑے ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں خاص کھانے پر احتیاط رکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو آیا بسم اللہ بول کے آپ نے کھا لیا، بسم اللہ کے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بیماری میں مبتلا ہے، ان کو ڈائبٹیز ہے، ایسیڈیٹی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے، اس کو اسکن کا پرابلم ہے، لیکن وہ جو چیز اوائڈ کرنی ہے، جن چیزوں سے بچنا ہے، ڈاکٹر نے ان کو اسٹرکٹلی ان تمام مینیو کا فالو کرنے کو کہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کھا لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں، جہاں کہیں بھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دعا کا یہ مطلب نہیں ہے یہ دعا پڑھ کے آپ کہیں سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے یا سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال دے یا کسی گاڑی کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائے کہ میں نے تو دعا پڑھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو تدابیر کرنی ہے، اور تدابیر کرنے کے بعد ان چیزوں میں جان ڈالنے والا، اثر پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس لیے بندہ پلاننگ کرتا ہے، پلاننگ کرنی چاہیے، یہ ہمارا حصہ ہے، زندگی کا، لائف کا حصہ ہے، تو اس کو پلاننگ کرنی چاہیے، لیکن پلاننگ کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔